نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا مفہوم ہے کہ قیامت کے دن قرآن اور روزہ دونوں بندہ کے لیے شفاعت کریں گے۔ روزہ کہے گا کہ یا اللہ میں نے اس کو دن بھر کھانے پینے اور نفسانی خواہشات سے روک کے رکھا، اور قرآن کہے گا کہ میں نے اس کو رات کو جگائے رکھا، ہم دونوں کی شفاعت قبول فرما۔ تو حدیث شریف میں کہ اللہ تعالیٰ دونوں کی شفاعت قبول فرمائے۔ ابھی 10ویں پارے کا خلاصہ پیش کیا جاتا ہے۔ 10ویں پارے میں 2 حصے ہیں، سورہ انفال کی آخری 35 آیات اور سورہ توبہ کی ابتدائی 93 آیات۔ پہلے حصے میں 5 اہم باتیں ہیں: مال غنیمت کا حکم، غزوہ بدر کے حالات، اللہ تعالیٰ کی نصرت کے 4 اسباب، جنگ سے متعلق ہدایات، ہجرت اور نصرت کے فضائل۔ سورہ توبہ کی ابتدائی 93 آیات میں 3 اہم باتیں ہیں: 1 مشرکین سے برات، 2 زکوٰۃ کے مصارف اور 3 منافقین کی مذمت بیان کی گئی ہے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ۔ سورہ انفال کے شروع میں مال غنیمت کے بارے میں سوال و جواب کا ذکر تھا، اب 10ویں پارے کے شروع میں اس کی مزید تفصیل بیان کی جا رہی ہے۔ مال غنیمت کے اولاً 5 حصے کیے جائیں گے، ان میں سے 4 حصے مجاہدین کے درمیان برابر برابر تقسیم کیے جائیں گے، اور مال غنیمت کا 5واں چونکہ خالص اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے، اس لیے یہ حصہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرابت داروں، یتیموں، مسکینوں اور مسافروں کو دیا جائے گا۔ اذ انتم بالعدوۃ الدنیا وهم بالعدوۃ القصویٰ۔ یہاں سے پھر اللہ تعالیٰ نے غزوہ بدر کا ذکر فرمایا۔ غزوہ بدر مسلمانوں اور کفار کے درمیان وہ پہلی جنگ ہے جس نے مشرکین مکہ اور کفار کی کمر توڑ رکھ دی تھی، اور اس کی یوں منظر کشی کی ہے کہ گویا سامعین اپنی آنکھوں سے اس غزوہ کا حال دیکھ رہے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون۔ مدد حاصل کرنے کے 6 اصول ان آیات میں بتائے گئے ہیں۔ نمبر 1، میدان جنگ میں ثابت قدمی اختیار کرنا، کثرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا، آپس کے اختلافات سے پرہیز کرنا، اگر جنگ میں ناموافق حالات آ جائیں تو صبر کرنا، کفار کی طرح تکبر اور ریا نہ کرنا۔ یہ 6 چیزیں ایسی ہیں جو اللہ تعالیٰ کی مدد و نصرت کو کھینچ لاتی ہیں۔ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے جہاں تک ہو سکے تم ان سے مقابلے کے لیے تیاری رکھو، قوت بھی اور گھوڑوں کا پالنا بھی کہ اس کے ذریعے تمہاری دھاک بیٹھی رہے، اللہ کے دشمنوں پر اور تمہارے دشمنوں پر اور ان کے سوا دوسرے لوگوں پر جنہیں تم نہیں جانتے، اور اللہ انہیں جانتا ہے۔ یہاں اس بات کی وضاحت ضروری ہے کہ مادی قوت و طاقت کی اہمیت کے باوجود روحانی قوت کا انکار نہیں کیا جا سکتا، بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ دشمن سے دو بدو ہونے کے لیے روحانی اور ایمانی قوت تمام دوسری قوتوں اور وسائل کے مقابلہ میں زیادہ اہمیت رکھتی ہے۔ یہی وہ قوت ہے جو کمزور کو طاقتور بناتی ہے، جو چھوٹے کو بڑے لشکر کے ساتھ ٹکرانے کا حوصلہ عطا کرتی ہے۔ جہاں مسلمانوں کو جنگ کے لیے ہر وقت مستعد رہنے کا حکم دیا گیا ہے، وہیں یہ حکم بھی دیا گیا ہے کہ اگر یہ کافر صلح کی طرف مائل ہوں تو تم بھی اس کی طرف مائل ہو جاؤ۔ اس آیت سے واضح طور پر ثابت ہوتا ہے اگر صلح میں مسلمانوں کی مصلحت ہو تو صلح کر لینی چاہیے۔ جنگ کی تیاری اور جذبہ جہاد کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ بہر صورت جنگ ہی کرنا ضروری ہے، اور مصالحت سے دور رہنا ہی اللہ کا حکم ہے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد مواقع پر صلح کا راستہ اختیار فرمایا ہے۔ ما کان لنبی ان یکون له اسری حتی یثخن فی الارض۔ جنگ بدر میں 70 مشرکین گرفتار ہوئے تھے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عادت کے موافق ان کی قسمت کا فیصلہ کرنے کے لیے صحابہ کرام سے مشورہ کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے کئی صحابہ اجمعین کی رائے یہ تھی کہ انہیں قتل کر دیا جائے،
جبکہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور بعض دوسرے صحابہ کرام نے مشورہ دیا کہ انہیں فدیہ لے کر آزاد کر دیا جائے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی رائے کو پسند فرمایا اور ان قیدیوں کو رہا کر دیا۔ اس پر اللہ کی طرف سے عتاب نازل ہوا، فرمایا گیا اگر اللہ کا حکم نہ ہو چکا ہوتا تو جو فدیہ تم نے لیا ہے اس کے بدلے تم پر بڑا عذاب نازل ہوتا۔ اس قسم کے آیات جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر عتاب فرمایا گیا ہے قرآن کریم کی صداقت و حقانیت کی دلیل ہے۔ اگر بالفرض قرآن اللہ کا کلام نہ ہوتا تو ایسی آیات کو قرآن میں ہرگز جگہ نہ ملتی۔ یہ بات بھی ملحوظ رہے کہ عتاب کے باوجود اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اس فدیہ کے کھانے کی نہ صرف اجازت دی بلکہ اسے حلال اور پاکیزہ قرار دیا۔ والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے مہاجرین و انصار کا تذکرہ فرمایا کہ مہاجرین وہ ہیں جنہوں نے دین اسلام کے لیے ہجرت کی اور انصار وہ ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے انہیں ٹھکانہ دیا اور ان کی مدد کی۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں گروہ کے ایمان کی گواہی دیتے ہوئے فرمایا کہ یہی پکے مومن ہیں اور ان کے لیے بخشش اور عزت کی روزی ہے۔ سورۃ التوبہ، اس سورت کا نام سورہ توبہ ہے۔ اس میں ان مخلصین صحابہ کرام کی داستان اور توبہ کا ذکر ہے جو غزوہ تبوک میں کسی وجہ سے شریک نہ ہو سکے تھے، پھر انہوں نے سچے دل سے توبہ کی تو ان کی توبہ قبول ہو گئی، جس کا ذکر آیت نمبر 118 میں کیا گیا ہے۔ اس سورت کو سورہ برات بھی کہا جاتا ہے۔ اس سورت کا پہلا لفظ ہی برات ہے۔ اس سورت میں 129 آیات اور 16 رکوع ہیں۔ یہ سورت 9 ہجری میں اس وقت نازل ہوئی جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رومیوں کی سرکوبی کے لیے نکلے تھے۔ اس سورت کی پہلی 5 آیات میں 4 قسم کے مشرکین کے احکامات بیان کیے گئے ہیں۔ مشرکین سے برات کا اعلان کیا گیا اور انہیں مسلمان ہو جانے یا پھر جزیرہ عرب سے باہر کہیں چلے جانے کے لیے مختلف مہلتیں دی گئیں۔ اس لحاظ سے مشرکین 4 طرح کے تھے۔ ایک وہ مشرکین جن کے ساتھ جنگ بندی کا کوئی معاہدہ نہیں ہوا تھا، دوسرے وہ مشرکین جن کے ساتھ غیر معین معاہدہ ہوا تھا، ان دونوں کو 4 ماہ کی مہلت دی گئی۔ 3 جن مشرکین نے جنگ بندی کا معاہدہ توڑا تھا جیسے کفار قریش، انہیں کوئی مہلت تو نہیں دی گئی، لیکن چونکہ اعلان برات حج کے دنوں میں تھا اس لیے اشہر حرام ذی الحجہ اور محرم کے گزر جانے کے بعد ان کے ساتھ قتال کا حکم دیا گیا۔ چوتھے جن مشرکین نے جنگ بندی کے معاہدے کو نہیں توڑا تھا جیسے قبیلہ کنانہ کے 2 چھوٹے قبیلے بنو زمرہ اور بنو مدلج، ان کے معاہدے کی مدت ختم ہونے تک انہیں مہلت دی گئی۔ ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ، مشرکین بیت اللہ کی تعمیر کرتے اور حاجیوں کو پانی پلاتے تھے اور مسلمانوں کے مقابلے میں اس پر فخر کرتے تھے کہ اس سے بڑھ کر کسی کا کوئی عمل نہیں ہو سکتا۔ یہاں ان کی تردید کی جا رہی ہے کہ مسجد کی خدمت یا حاجیوں کو پانی پلانا بڑی خدمت ہے بشرطے کہ ایمان ہو۔ لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرۃ ویوم حنین، یہاں سے آگے غزوہ حنین کا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے۔ تعداد کی کثرت کی وجہ سے کچھ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم مجمعین کی زبان سے نکل گیا کہ آج ہم کسی سے مغلوب نہیں ہو سکتے۔ یہ بات اللہ تعالیٰ کو پسند نہ آئی۔ جب مسلمان ایک تنگ وادی سے گزر رہے تھے تو بنو حوازن کے تیر اندازوں نے یکا یک حملہ کر دیا جس سے مسلمانوں کے پاؤں اکھڑ گئے۔ مسلمانوں کو یہاں یہ بات سمجھائی جا رہی ہے کہ اپنی کثرت اور طاقت پر نظر نہیں کرنی چاہیے بلکہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ اور توکل رکھنا چاہیے۔ مدد و نصرت، فتح و شکست اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے۔ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، اہل کتاب میں سے یہود حضرت عزیر علیہ السلام کو اور نصارہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا مانتے تھے۔ یہاں ان کی تردید کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ ان کی منہ کی بنائی ہوئی باتیں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مشرکانہ باتوں سے پاک ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ ثاقلتم الی الارض، یہاں سے لے کر تقریباً سورت کے آخر تک مختلف اعتبار سے غزوہ تبوک کا ذکر ہے۔
پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ رومی سلطنت کا بادشاہ ہرقل مدینہ منورہ پر ایک زبردست قسم کے حملے کے لیے تیاری کر رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے مدینہ کے مسلمانوں کو تیاری کا حکم فرمایا اور 30,000 صحابہ کرام کا لشکر لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش قدمی کی۔ مسلمانوں کے لیے بہت بڑی آزمائش تھی، سخت گرمی تھی، کھجوریں پک چکی تھیں، یہی ان کے سال بھر کا گزر بسر تھا۔ سفر بہت دور کا تھا، تقریباً 800 میل تھا۔ جنگ کے لیے ساز و سامان کم تھا اور ادھر مقابلہ دنیا کی سپر پاور کے ساتھ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کی پیش قدمی کرنے کی وجہ سے کفار پر رعب طاری ہو گیا اور وہ واپس چلے گئے اور جنگ کی نوبت نہ آئی۔ اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، یہ ہجرت کے واقعے کی طرف اشارہ ہے جب مشرکین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعاقب کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور میں 3 دن تک روپوش رہے تھے۔ خود ہی جب غار کے منہ کے قریب پہنچے تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر گھبراہٹ کے آثار ظاہر ہوئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غم نہ کرو، اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے۔ یہاں نص 31 سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابیت ثابت ہے۔ اگر کوئی شخص صحابیت صدیق اکبر کا انکار کرے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ مصارف صدقات کا بیان۔ انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین۔ گزشتہ آیات میں منافقین کے اعتراضات کا ذکر تھا۔ وہ کہتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صدقات کی تقسیم میں انصاف نہیں کرتے، جس کو جتنا چاہتے ہیں دے دیتے ہیں۔ اب اس آیت میں مصارف کی تعین اور ان کے الزام کو رد کیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات خود متعین فرما دی ہے کہ صدقات کن لوگوں کو دینے چاہیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کرتے ہیں۔ زکوٰۃ کے مصارف 8 ہیں، نمبر 1 اور 2 فقراء و مساکین۔ فقیر اور مسکین میں کچھ فرق ہے۔ فقیر اسے کہتے ہیں جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو، اور مسکین کہتے ہیں جس کے پاس مال تو ہو مگر اس سے اس کی ضرورت پوری نہ ہوتی ہو۔ نمبر 3 عاملین، جن کو حکومت نے متعین کیا ہو زکوٰۃ کے اموال جمع کرنے کے لیے، تو ان کی تنخواہ اموال زکوٰۃ سے دی جائے گی۔ نمبر 4 مؤلفۃ القلوب، ان سے مراد وہ نو مسلم ہیں جو ضرورت مند ہوں، ان کو اسلام پر برقرار رکھنے اور دل جوئی کے لیے زکوٰۃ دینا جائز ہے۔ یہ ذہن نشین فرما لیں کہ یہ مسئلہ اس وقت تھا، اب نہیں ہے۔ 5 فی الرقاب، غلام کو آزاد کرنے کے لیے، یعنی اگر غلام کو اس کا مالک کہہ دے کہ تو اتنے پیسے دے دے میں تجھے آزاد کر دوں گا، تو اس کو زکوٰۃ دینا جائز ہے تاکہ وہ آزاد ہو جائے۔ نمبر 6 غارمین، مقروض کو زکوٰۃ دینا تاکہ قرض سے اس کو نجات مل جائے۔ نمبر 7 فی سبیل اللہ، مجاہد جو جہاد پر جانا چاہتا ہو لیکن اس کے پاس سواری وغیرہ نہ ہو، اس کو زکوٰۃ دینا جائز ہے۔ اسی طرح وہ لوگ جو دینی کاموں، تعلیم و تعلم وغیرہ کی وجہ سے معاشی سرگرمیاں بجا نہ لا سکتے ہوں، ان کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، مثلا مدارس کے طلباء و اساتذہ وغیرہ۔ نمبر 8 ابن السبیل، مسافر، یعنی ایسا شخص کہ جس کے پاس اپنے گھر میں تو الحمدللہ پیسے موجود ہیں لیکن سفر میں اس کے پاس پیسے نہیں ہیں اور اس کو ضرورت پڑ گئی ہے تو اس کو زکوٰۃ دینا جائز ہے۔ منافقین کی مغفرت نہیں ہو سکتی۔ استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم۔ گزشتہ کئی آیات میں منافقین کے نفاق، جھوٹ، جہاد میں نہ نکلنا، مسلمانوں سے بغض و حسد رکھنا جیسے کبھی افعال کی تفصیل بیان کی گئی۔ اب یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا جا رہا ہے کہ منافقین کے لیے اگر آپ 70 بار بھی مغفرت کی دعا کریں تب بھی اللہ تعالیٰ انہیں معاف نہیں فرمائیں گے۔ پھر اگلی آیات میں وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، منافقین کا جنازہ پڑھنے اور قبر پر کھڑے ہونے، دعائے مغفرت کرنے سے بھی منع فرما دیا ہے۔ یہ آیت جب نازل ہوئی اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی کسی منافق کی نماز جنازہ نہیں پڑھی۔ الحمدللہ 10ویں پارے کا خلاصہ مکمل ہوا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔